آپ جو فرش عزا پہ آئے ہیں نا، آپ مہمان ہیں امام زمانہ کے. جو بی بی کی مجلس کے لیے آتا ہے امام زمانہ کا مہمان ہے. جو بھی دعا یہاں پہ لے کے آئیں گے وہ آپ پائیں گے، وہ آپ کو دعا ملے گی. آئیں بھئی یہ جملے پیش کروں. اب ماحول پورا مصائب کا بن گیا. اگر تفصیل سے پڑھوں تو بہرحال قبول کر لیجئے گا. تو جناب حر نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا اگر آپ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا نے کہا حر اجازت ہے. کہا مولا میرا بیٹا پہلے جائے گا جنگ کے لیے، آپ کا غلام بھی ساتھ تھا، بھائی اور ایک بیٹا. بیٹے کو بھیجا. بعض نے لکھا بیٹے کا نام تھا علی ابن حر. اب بہرحال مجھے اس پہ بحث نہیں. جناب حر جانتے تھے اگر مجھے مرتا ہوا دیکھا نا بیٹی نے شاید یہ حسین کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن اگر میں جوان بیٹا مرتے ہوئے بھی دیکھوں گا نا اب میں حسین کو نہیں چھوڑوں گا. بڑا مشکل کام ہے، تیروں کو کھانا، تلواروں کے وار میں جانا، سر میں گرز کا لگنا. تو جناب حر نے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے آپ جنگ کے لیے جائیے. سارے مجمع کی اگر توجہ ہو میرے ساتھ. ایک مرتبہ جناب حر کا بیٹا، آپ جانتے ہیں نا شہدائے کربلا سب بھوکے پیاسے تھے. جناب حر اپنے بیٹے کے ساتھ آخری لحظات میں آئے تھے، وہ بھوکے پیاسے نہیں تھے. جناب حر کا بیٹا بہت طاقتور تھا، دلیر تھا، بہادر تھا. جنگ کی اس نے مقابلہ کیا، بہت سے لوگوں کو مارا. اچانک ایک آدمی نے ان کے سر میں گرز مارا. جناب حر کے بیٹے کے جب سر میں گرز لگا نا تو گرز لوہے کا ہوتا ہے، وہ گھوڑے کی زین سے گرا. جیسے گرنے لگا آوازیں کا بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جناب حر کے جب کانوں میں آواز آئی نا جوان بیٹا گھوڑے سے گر گیا، بہت تیزی سے بڑھے. جب پہنچے بیٹے کے لاشے پہ دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود، اور جناب حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہے. ایک مرتبہ جناب حر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے پہ آنے کی؟ مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا نے فرمایا نہیں حر رہنے دیجئے، میں آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. کہا نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا، آپ زحمت نہ کیجئے، آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اے حسین آپ زحمت نہ کیجئے. مولا نے فرمایا حر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ، حر ہٹ جائیے، میں آپ کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا. مولا نے لاشا اٹھایا، گنج شہداء میں واپس لے آئے. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا مولا ہٹ جائیے، بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ، مولا علی اکبر کا لاشا ہم اٹھائیں گے. اب مولا تنہا کھڑے تھے اور کہتے تھے یا اطفال بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، میں بھی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. جناب حر کے بیٹے کا لاشا مولا حسین نے اٹھایا، واپس لے آئے. میں نے کہا تھا جناب سیدہ سے رب دینا چاہتا ہوں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. جب لاشا واپس لائے نا جناب سید الشہداء، جناب حر نے کہا مولا جب میں نے اونچی آواز سے آپ سے کلام کیا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا لین کلامک یا شیخ، حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. حر میری بہنوں نے کبھی کسی کو مجھ سے اونچی آواز سے بات کرتے نہیں سنا. حر نرمی سے بات کر، زینب کی بد دعا نہ لے لینا، تجھے نہیں معلوم میری بہنیں بڑی پاک دامنہ ہیں. حر آرام سے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، حر آرام سے بات کر، میری بہنیں میرے ساتھ ہیں. آئے اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جناب حر نے کہا مولا میں نے آپ کی بہنوں کو ناراض کیا تھا، مولا اگر آپ اجازت دیں میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. مولا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. مولا نے ایک مرتبہ آواز دی عباس ذرا حر کو زینب کے خیمے کے باہر لے جائیے. جناب حر نے سر میں خول پہنا، زرہ پہنی، تلوار حمائل کی، گھوڑے پہ سوار ہوئے. جناب عباس علیہ السلام نے کہا یہاں بیویوں کا خیمہ ہے، باہر سے آواز دے کے معافی مانگ لے. جناب حر نے آواز دی اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا. پھر ایک جملہ کہا، میں نے کہا تھا جناب سیدہ سے رب دینا چاہتا ہوں. جناب حر نے بلند آواز سے کہا اے بیویوں،
روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا، میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آئی، جناب حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، سر سے خول اتارا، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی، سر پہ ماتم کیا اور ایک جملہ کہا، حر تو نے دوسری مرتبہ سیدہ کی بیٹیوں کو رلایا ہے، حر تو نے فاطمہ تو زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ جناب حر اونچی اونچی رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ ایک بی بی کی آواز آئی، مقتل میں مرحوم اشتہاردی نے، آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے، یہ جناب زینب کی آواز سی، بی بی نے آواز دی، حر روز قیامت میں اپنی ماں سے آپ کی شفاعت کروں گے، میں کہوں گی اماں حر نے توبہ کر لی تھی، اماں حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا، اماں حر کو معاف کر دیجئے۔ بھئی آج جو مجلس میں آیا ہے ذرا ایک مرتبہ جناب سیدہ سے خطاب کرے، بی بی ہم سب کو قبول کر لیجئے گا، ہم آپ کے حسین کے رونے والے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھی میں نے بھی تمام نہیں کیا، میں نے بھی تمام نہیں کیا، ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب حر نے جنگ کی، مقابلہ کیا، جب ایک مرتبہ جناب حر کے سر میں ایک ملعون نے ضربت لگائی، جب تلوار ماری نا تو جناب حر کا سر شگافتہ ہو گیا، زمین پہ گرنے سے پہلے آواز دی، مولا میرے سر میں تلوار لگی ہے، مولا میری نصرت کے لیے آئیے۔ مولا حسین تشریف لائے، جب آئے نا تو دیکھا جناب حر کا پیشانی سر پھٹا ہوا ہے، خون بہ رہا، کہا کہ مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا، حر میں آپ سے راضی، میری ماں فاطمہ راضی، حر میرے بابا راضی۔ کہا مولا آپ تنہا رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا سفید رنگ کا، کہا حر میری ماں نے یہ رومال میرے لیے سیا تھا۔ جناب حر نے جناب سیدہ کی وجہ سے ساتھ دیا تھا نا، آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، بھئی میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنی ماں کا رومال نکالا، جناب حر کی پیشانی کو باندھا، پیشانی شگافتہ تھی، خون بہ رہا تھا، جیسے ہی زور سے رومال باندھا خون بہنا بند ہو گیا۔ جناب حر نے ایک ہچکی لی اور ایک مرتبہ دم توڑ دیا، مولا حسین گنج شہداء میں واپس لے آئے۔ اب سے 450 سال پہلے شاہ اسماعیل صفوی، ایران کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، سید تھے، کاظمی سید تھے، شاہ اسماعیل صفوی۔ انہیں پتہ چلا جناب حر کی قبر خراب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ امام حسین کے شہداء میں تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تھے، یزیدی تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی بادشاہ تھا، اس نے کہا قبر کھودو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ امام حسین کا ساتھی تھا تو قبر لاشا صحیح ہوگا، اور اگر یزیدی تھا تو لاشا خراب ہو گیا ہوگا، میں قبر خراب کر دوں گا۔ علماء نے کہا باز آ جا، مولا حسین نے گواہی دی ہے، قبر کو نہ کھول، کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قبر کھدوائی، لوگ جمع ہو گئے، جیسے قبر کھودی خوشبو آنے لگی، 900 برس بعد بھی خوشبو آ رہی تھی۔ بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا میں حر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اتنی خوشبو آ رہی ہے، دیکھا جنگی لباس میں دفن ہے، لیکن پیشانی پہ ایک سفید رومال ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے پوچھا یہ رومال کیسا ہے؟ کہ روایات میں ہے مولا حسین نے اپنی ماں سیدہ کا، فاطمہ الزہرا کا رومال حر کی پیشانی پہ باندھا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے کہا رومال کھول کے مجھے دے دو، میں اپنی قبر میں رکھوں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا سب میری طرف۔ کچھ لوگوں نے رومال کھولا، جیسے ہی رومال کھولا تازہ خون بہنے لگا۔ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل صفوی نے کہا یہ کیسا معجزہ ہے، 900 سال ہو گئے حر کی شہادت کو، یہ تازہ خون کیسا ہے؟ ایک مرتبہ کچھ نے کہا رومال واپس کر دے، کہا نہیں میرے پاس ایک اور رومال ہے بہت قیمتی ہے، حر کی پیشانی پہ باندھ دو خون رک جائے گا۔ پیشانی کو باندھا، کہا نہیں خون نہیں رک رہا، کہا تازہ کفن دے دیجئے، کفن میں دوں گا۔ نیا کفن لائے، کفن دیا، دفنایا، قبر کو بند کر دیا۔ جب کل واپس آئے تو دیکھا قبر سے باہر خون آ رہا ہے، کہ کسی جسم میں اتنا خون نہیں ہوتا۔ شاہ اسماعیل صفوی خود واپس آیا دیکھنے کے لیے، کہ کیسا خون ہے، علماء کو بلاؤ، اتنا خون کسی جسم میں نہیں ہوتا، خون باہر۔ کہ مولا پیغام دے رہے حر، جب تو نے میری ماں کی وجہ سے ساتھ دیا تھا، میں نے اپنی ماں کا رومال آپ کو دیا۔ اے شاہ اسماعیل صفوی، فاطمہ الزہرا کا رومال حر کو واپس کیجئے، یہ حر کا رومال ہے، آپ کا نہیں۔ کہ قبر کو دوبارہ کھودو، قبر کو کھودا، جیسے ہی رومال باندھا خون رک گیا۔
الانوار النعمانیہ میں سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا، بڑے بڑے جید علماء نے یہ پورا تفصیلی واقعہ لکھا جو اس زمانے میں تھے، کہ جیسے ہی رومال باندھا ایک مرتبہ خون رک گیا. اب شاہ اسماعیل صفوی نے کہا، او حر تیری عظمتوں کو سلام، سیدہ کو خدا کو منظور نہیں، تیرا رومال کوئی اور لے. جو رومال حسین نے ماں سے آپ کو دیا تھا وہ تمہیں مبارک. پھر کہا یہ روزہ میں بناؤں گا، سونے چاندی کی زری میں لگاؤں گا، جہاں غلاموں کا یہ مقام ہو. سوچو سیدہ کے بیٹوں کا مقام، سوچو عباس ابن علی کا مقام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. بھئی بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، کوئی آئی سی یو میں ہیں، حسن عباس صاحب، یاور عباس، اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی. آئیں بھئی، آپ جانتے ہیں نا جب جناب حر کے بیٹے کو زمین پہ گرتا دیکھا تو جناب سید الشہداء سے برداشت نہیں ہوا. ارے کسی کا جوان بیٹا زمین پہ گر جائے، میں باپ کو لاشا نہیں اٹھانے دوں گا. اور اگر سواری سے گرنے والے خود حسین ہوں تو کوئی بی بی آ جائیں گی نا مدینے سے اور برقعے کا دامن پھیلا کے کہیں گی میرے لال میں آپ کے سر اقدس کو زمین پہ نہیں لگنے دوں گی، بیٹا میرے برقعے کے دامن میں سر رکھیے. میرا دل کہتا ہے جب شمر ملعون نے خنجر چلایا ہوگا نا پشت گردن پہ، ذبح من القفا، پشت گردن پہ خنجر پہلے چلایا تھا اس ملعون نے، میرا دل کہتا ہے بی بی نے انگلیاں رکھی ہوں گی، شمر مت مار، تو بھی اولاد والا ہے، میرے بیٹے کو